سب سے پہلا دروازہ توبہ استغفار ہی، یہیں سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ توبہ کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ سے قریب بھی ہوتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے، اپنی غفلتوں سے، اپنی جہالتوں سے، اپنی بدتمیزیوں سے، اپنی خرافات سے، تب تک اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، شیطان کے قریب ہوتا ہے، رحمان سے دور ہوتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، وہ شیطان کے پروگرام میں رہتا ہے، اس کے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے۔ رحمان تعالیٰ کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتا ہو، نہ وہ رحمان تعالیٰ کے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہیں سے ہے اللہ کے قرب کا راستہ، اللہ کی رضامندی کا راستہ۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا، اولیاء اللہ کا زور کس پر رہا؟ توبہ پر رہا۔ اور وہاں لوگ کس لیے جایا کرتے تھے؟ خانقوں میں لوگ کس لیے جایا کرتے تھے؟ توبہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مجاہدہ کرنے ہی کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب انسان مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی بیماریاں آہستہ آہستہ زائل ہوتی ہیں۔ پہلے اس کو توبہ کرنی پڑتی، توبہ کے ذریعے سے اس نے ارادہ اپنا ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں، نفس سے، شیطان سے دور ہو جاؤں، برائیوں سے دور ہو جاؤں۔ اس کے لیے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ توبہ کا طریق اختیار کیا جائے۔ اب توبہ کا طریق تو اس نے اختیار کر لیا، توبہ کا راستہ تو اس نے اختیار کر لیا، اب اس میں سچائی، اس میں پختگی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ جب وہ اس میں محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، تو پھر جو اس نے ارادہ کیا تھا، جس کام کے لیے اس نے جذبہ ظاہر کیا تھا، اس کام میں پھر پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی۔ اللہ پاک جب دیکھیں گے کہ بندہ اپنی نیت میں، ارادے میں سچا ہے اور چل رہا ہے ہماری طرف، آ رہا ہے ہماری جانب، اپنے نفس سے بھاگ کر، شیطان سے بھاگ کر، پریشان ہو کر ہماری طرف آ رہا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کی نصرت بھی فرماتے ہیں، اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تم ایک بالش چلو گے، میں ایک ذراع تمہارے قریب آؤں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، ایک بالش تو چلو ہماری طرف، ہم تمہاری طرف ایک ہاتھ کے بقدر بڑھیں گے، تم ایک ہاتھ کی بقدر بڑھو، ہم 2 ہاتھ کی بقدر بڑھیں گے، تم 2 ہاتھ کی بقدر بڑھو گے، ہم کیا اور زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تم تھوڑا سا دوڑو گے، ہم تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیں گے۔ جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے گرتا پڑتا تو ماں اس کو کیسے اٹھاتی ہے؟ محبت کے ساتھ اٹھاتی ہے،
اور اس کو پیار کرتی، اس سے کتنی محبت کرتی ہے اس کی والدہ. یہ بچہ آ رہا تھا میرے پاس، کبھی گر رہا ہے پھر چل رہا ہے. اللہ پاک کی محبت تو سب سے زیادہ ہے. 99 درجے ہیں اللہ پاک کے پاس رحمت کے، محبت کے. 100 درجے، 99 100 درجے، 100 درجے ہیں اللہ پاک کے پاس محبت کے اور رحمت کے. ان 100 درجوں میں سے، 100 حصوں میں سے ایک حصہ محبت، 100 حصوں میں سے ایک حصہ محبت اللہ نے مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے. فقط ایک حصہ مخلوق کے درمیان تقسیم ہوا ہے، اور اسی کی برکات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے. والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، بھائی اپنے بہن سے محبت کرتا ہے، ایک دوست سے محبت کرتا ہے. یہ ساری محبتیں قائم ہیں، ساری محبتیں جو مخلوق خدا میں تقسیم ہیں. کیا یہ ان محبتوں کے انداز الگ الگ ہیں نا، طریقے الگ الگ ہیں. تو بہت سی محبتیں کس لیے ہیں؟ خواہشات کے لیے ہیں. بہت سی محبتیں مطلب کے لیے ہیں، اور بہت سی محبتیں للہ فی اللہ بھی ہوتی ہیں، خالص اللہ کے لیے. اپنے شیخ کے ساتھ آدمی محبت رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کی محبت کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف اس کو لے چلتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف چلے. وہ اللہ کی طرف اس کو ہاتھ پکڑ کر لے چل رہا ہے، راستہ کا وہ ساتھی ہے، طریق کا رفیق ہے، طریق کا رفیق ہے. شیخ طریق کا رفیق ہے، طریق الی اللہ کا رفیق ہے، اللہ کے راستے کا رفیق ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ بھی محبت للہ فی اللہ کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. استاذ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے کہ وہ دین کی بات بتاتا ہے. جب آپ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو تو اس محبت کا معیار اور تقدس بھی بہت بڑھ جاتا ہے، کہ وہاں غرض نہیں، وہاں لالچ نہیں. اس محبت کی بنیاد نہ غرض پر ہے نہ لالچ پر ہے، اس محبت کی بنیاد صرف للہیت پر ہے اور خلوص پر ہے. وہ اللہ کے لیے آپ محبت کر رہے ہیں، للہیت پر. جب آپ کا قدم اٹھتا ہے تو وہ قدم میزان میں بہت زیادہ باوزن ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط شے ہوتی ہے. تو وہ محبت آپ نے کس لیے کی؟ اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاذ کے ساتھ، کہ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ پاک کے ساتھ خاص تعلق نصیب ہو جائے. تو توبہ کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. جو آپ نے اختیار کیا ہے توبہ کا راستہ، یہ توبہ کا راستہ ہے. یہ توبہ کا راستہ آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے. تو جب بندہ چلتا ہے اس راستے میں، اگرچہ جیسا اس کو چلنا چاہیے ویسا تو نہیں چل پا رہا ہے، کہ چل رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے نا. ارادہ کیا تھا، ارادہ کیا کر کے وہ کوشش میں بھی لگا ہوا ہے.
اس راستے کو طے کرنے کے لیے مجاہدہ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لیتی اور اس کا ساتھ دیتی، اس کو منزل مقصود تک ضرور پہنچایا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ بات جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ ارادہ کر کے ہی نہیں بیٹھ گیا، اگر صرف ارادہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سفر میں جانا ہے، نہ گھر سے نکلتا، ارادہ تو ضرور کیا اس نے، لیکن نہ گھر سے نکلا، نہ سواری اختیار کی، نہ سواری میں بیٹھا، نہ اسباب اختیار کیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے جو اسباب تھے، ذرائع تھے، وہ بھی اختیار نہیں کیے اس نے، ارادہ کر کے وہیں بیٹھا رہا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ بھلے یہ بات الگ ہے کہ اس ارادے پر بھی اس کو ثواب مل جائے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ارادے پر بھی اس کو محروم نہیں فرما رہے۔ لیکن اصل کامیابی کب ہوگی؟ جب وہ اس کے ساتھ سعی کرے گا، محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، وہاں پہنچے گا، پہنچ کر وہاں ان چیزوں میں لگے گا جو بتائی جا رہی ہوں گی۔ یہ ہے وہ بات جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستے، معرفت کے راستے، محبت کے راستے، توبہ کا طریق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، توبہ کا راستہ اس کے لیے جو اس نے یہ پکڑا تھا وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو ان نسخوں پر عمل کرتا ہے جو مشائخ اس کو بتاتے ہیں، ذکر اللہ کے نسخے، پرہیز بھی کراتے ہیں، بھائی یہ ذکر و اذکار ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، حکیم پرہیز بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے، اور دوائی لکھتا ہے، اس کے نسخے میں کیا ہوتا ہے، یہ دوائی ہے، آپ کی بیماری کا یہ علاج ہے اور یہ پرہیز ہے۔ اب اگر وہ دوائی کھاتا رہا اور پرہیز نہیں کیا اس نے، تو فائدہ جتنا ہونا چاہیے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ دوائی تو بہت کھا رہا ہوں پابندی سے، اچھا پھر کیا بات ہے، پرہیز بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں پرہیز کرنے میں سستی چل رہی ہے، کاہلی چل رہی ہے، اچھا یہ بات ہے۔ تو ایسے آپ کو فائدہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا، مکمل فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، کم فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو یہ بات ہے، پرہیز بھی کرنا ہوگا، محنت بھی کرنی ہوگی۔ ذکر اللہ اور یہ اوراد اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ توبہ کو آسان بنانے والے ہیں کہ توبہ آسان ہو جائے، اور اب مضبوطی کے ساتھ چلیں، تسلسل کے ساتھ چلیں، اور اس جذبے کے ساتھ چلیں کہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا ایک مومن کی سب سے بڑی منزل ہے، اس سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے مومن کی۔ مومن کی سب سے بڑی منزل اللہ کی رضا ہے، مومن کامل کی۔ اور مومن کامل کب بنے گا؟ جب وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، اپنے ذمہ داروں کی بات مانے گا، علماء صلحاء کی بات مانے گا، مشائخ کی بات مانے گا، اولی الامر
یہ حضرات اولی الامر ہے، علماء، صلحاء، مشائخ، اولیاء اللہ یہ اولی الامر حضرات ہیں۔ ان کی بات مانے گا تب بات ماننا وہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ جب آپ بات مانو گے ان چیزوں کو اختیار کریں گے جو اللہ پاک نے بتائی، رسول پاک علیہ السلام نے بتائی، سمجھائی ہے، تبھی تو کامیابی ہوگی۔ تو کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اور رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری سے۔ وہاں اللہ پاک نے اطاعت کا لفظ بولا، عبادت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے بھائی، عبادت تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبادت کا تعلق تو اللہ سے، انبیاء سے بھی نہیں، اولیاء سے بھی نہیں، کسی بندے سے نہیں۔ عبادت تو صرف وحدہ لا شریک لہ کی۔ یہی تو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ، وہ خود اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں۔ رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی محبت کرنے والا کوئی تھا؟ آپ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ کوئی ہے؟ آپ اللہ کی سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ اسی لیے تو آپ احمد ہیں۔ آپ کو احمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ مخلوق خدا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، اس لیے آپ احمد ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری مخلوق آپ کی تعریف کرتی، کیونکہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا میں ساری زندگی لگا دی، تو ساری مخلوق خدا آپ کی تعریف کر رہی ہے، تو اس لیے آپ محمد ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ قرآن پاک میں یہی بات فرمائی گئی، بار بار یہی بات فرمائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ، سچائی کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، وہی انسان کو کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا حول ولا